اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد بتلائی ہے اور کہا کہ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ حرمت کے اس مفہوم میں کہ ان مہینوں میں خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی گناہوں سے بچا جائے، لیکن ان مہینوں کی عظمت کا تقاضا ہے کہ انسان خصوصاً اہتمام کرے کہ وہ برائیوں سے دور رہے۔ جیسے مساجد سے باہر اور مساجد کے اندر دونوں جگہ گناہ کرنا یا برائیاں منع ہے، لیکن مساجد کے باہر گناہ کرنا اس کا گناہ کچھ اور ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر گناہ کرنا ظاہر سی بات ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہاں کے جرائم کچھ اور ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بتلائی، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ان حرمت کے مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام ہوگا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے حرمت کی وجہ سے کوئی خاص عبادت نہیں رکھی ہے۔ حرمت کے مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ذہن کو بالکل صاف رکھیں کہ ان 4 مہینوں میں کوئی خاص اس طور سے عبادت نہیں ہے کہ حرمت کی وجہ سے اس میں وہ عبادت رکھی گئی ہے، خواہ اس کا تعلق روزے سے ہو، عمرے سے ہو، نماز سے ہو یا اور دوسری عبادات سے ہو۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اس کو اگر چھوڑ دیں تو بقیہ کوئی اور تہوار ایسا نہیں ہے جو ان مہینوں میں منائی جاتی ہو۔ یہ بات اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے کا عبادت کے تناظر میں بہت خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ عام سی بات ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا یا نماز پڑھنا یا روزے رکھنا، ان کا ثواب دوسرے مہینوں یا دوسرے دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الرغائب، جس کی بڑی فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں، حالانکہ اس تعلق سے کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ اس میں کسی خاص نماز کا اہتمام کیا جائے۔ جو رجب کی پہلی جمعہ کی رات ہوتی ہے اس میں مغرب اور عشاء کے درمیان وہ نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی فضیلت ذکر کی جاتی ہے کہ لاکھوں نمازوں سے بہتر ہے، بلکہ انسان کے گناہوں کو چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اور پیڑ کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی بھی حدیث میں، بلکہ یہ کئی سو سال بعد یہ نماز ایجاد کی گئی، یہ نماز پڑھی گئی۔ اسی طریقے سے اس میں عمرے کا اہتمام بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ عمرہ تو کسی بھی مہینے میں انسان کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ حج کے برابر ہے، ثابت شدہ حدیث ہے، حدیث میں مذکور ہے، اس بات کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں عمرہ کرنا یہ مشکوک ہے، اس تعلق سے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رجب کے مہینے میں عمرے کرنے کا ثواب جو ہے وہی ثواب ربیع الاول کے مہینے میں بھی ہوگا، وہی ربیع الثانی کے مہینے میں بھی ہوگا۔ انسان کے خلوص پر، اس کی نیت پر، اس کے اہتمام پر اس کا ثواب ملے گا۔ تو رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا یا عمرہ کا اہتمام کرنا اس تعلق سے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی غلط ہے، اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی تعلق سے رجب کے مہینے میں روزے کا اہتمام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ روزے کا جو اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ جس قدر آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو روزے کے تعلق سے شعبان کی فضیلت ہے، لیکن رجب کے تعلق سے کوئی فضیلت نہیں ذکر کی گئی ہے۔ جیسے عام دنوں میں یا عام مہینوں میں انسان روزہ رکھے گا ثواب ملے گا، ویسا ان دنوں میں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ سوچ کر کے کہ رجب کا مہینہ چل رہا روزہ رکھ لوں ثواب ملے گا، تو یہ ایک غلط حدیث پر یا غلط بات پر عمل کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ثواب پائے گا بلکہ اس کو گناہ کا بھی مرتکب مانا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک بدعت کی ہے۔ اسی تعلق سے 27ویں تاریخ کو اسراء و معراج کے حوالے سے بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ 27ویں رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ اسراء و معراج یعنی مکہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے 7ویں آسمان کی سیر کرانا۔ حالانکہ اس میں ہی اختلاف ہے کہ کس مہینے میں ہوئی تھی۔ رجب کی بات ہی چھوڑیے، 27ویں کی بات ہی چھوڑیے، اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کیا رجب کے مہینے میں آپ کو معراج ہوئی تھی یا شوال کے مہینے میں ہوئی تھی یا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی یا ربیع الثانی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ ہاں کچھ روایتیں رجب کے تعلق سے بھی آئی ہیں۔ تو جب مہینے میں اختلاف ہے تو کسی تاریخ پر کیسے اتفاق ممکن ہے؟
تو 27ویں تاریخ کا اہتمام لوگ کرتے ہیں کہ ہاں اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان بھی لیں کہ 27ویں تاریخ کو ہوئی تھی، ایک مان بھی لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے جب معراج ہوئی تھی، اور مکے کے بعد آپ مدینہ میں آئے، مدینہ میں تقریباً 10 سال تک آپ بحیات رہے، لیکن کبھی آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ چلو آج 27ویں تاریخ ہے، آج ہماری معراج ہوئی تھی، آج اس کا ہم عقیدت سے منایا جائے اور جشن و چراغ وغیرہ وغیرہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ ایونٹ کو اسلام میں منانا کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو روح ہے، اس کی جو نکات ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں ملیں، کون سی باتیں ہوئیں، امت پر کیا چیزیں فرض ہوئیں، ان سب کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نماز انسان پڑھے گا نہیں، لیکن شب معراج کو بہت طریقے سے منائے گا، یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ فرائض کو چھوڑ دے گا، بدعات کے لیے وہ کاسٹک رہے گا اور بدعات کو وہ کرتا رہے گا وغیرہ وغیرہ۔ اسی تناظر میں ایک اور چیز ہے 22ویں تاریخ، 22 رجب۔ ان سب میں سب سے زیادہ غلط 22 رجب کا معاملہ ہے۔ 22 رجب میں امام جعفر صادق کے حوالے سے ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص 22 رجب کو ہمارے نام کا فاتحہ کرے اور ہمارے نام کا پوری اور کوڑے بھرے اور کھائے، اس کو میں اللہ کے یہاں سفارش کرواؤں گا، بلکہ اس کا حق بن جائے گا کہ وہ اللہ کے یہاں مجھ سے سفارش لے، اگر میں نے سفارش نہیں اس کی تو میرا گریبان پکڑ لے گا۔ اس دعوے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنی بیٹیوں سے، اپنی پھوپھیوں سے کہا کہ دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، اسپیشلی جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے کام نہیں آنے والے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اللہ نہیں اجازت دے گا۔ تو وہ اس دعوے کے ساتھ، حالانکہ میں نہیں کہتا انہوں نے دعویٰ کیا، بلکہ ان کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اگر کسی چیز پر لیا جاتا ہے تو وہ حرام ہے، چاہے کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو، وہ اگرچہ زمزم کا پانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس پر غیر اللہ کا نام لے کر کے پیا جاتا ہے تو وہ حرام ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے، بیان کیا ہے۔ تو ان سب میں سب سے زیادہ غلط یہ ایسی بدعت ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا رہی ہے، جس میں غیر اللہ کی شمولیت پائی جاتی ہے، شرک پائی جا رہی ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو اسپیشلی طور پر، یہ نہیں کہتا کہ نماز تو عام دنوں میں ظاہر سی بات ہے، ہر نماز جو فرائض ہیں وہ رجب کے مہینے میں بھی اور دوسرے مہینوں میں بھی، یہ سنت کے اہتمام رجب کے مہینے میں بھی ہونا چاہیے، دوسرے مہینوں میں بھی ہونا چاہیے، لیکن اس عقیدت کے ساتھ کہ اس مہینے میں یہ نماز پڑھیں گے یا اس مہینے میں یہ روزہ رکھیں گے یا اس مہینے میں یہ اہتمام کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ غلط عقیدے پر مبنی ہے اور غلط عقیدہ ہے، انسان مجرم بنتا ہے، بدعات کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو انسان بدعات کے قریب ہوتا جائے گا وہ سنت سے اسی قدر دور ہوتا جائے گا۔ تو مختصراً یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بتلائی ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، حرمت کا مہینہ ہے۔ اس مفہوم میں یا اس کے لیے اس کو اس طور سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں خاص طور سے ہمیں گناہوں سے دور رہنا ہے، خاص طور سے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لگنا ہے، کسی بھی طور سے ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ کفار مکہ بھی ان دنوں میں قتل و خونریزی کو روک دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو جنگ سے دور کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو جیسے رجب کا مہینہ ہے ایسے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے، ایک بھی فضیلت، نہ نماز کے تعلق سے، نہ روزے کے تعلق سے، نہ عمرے کے تعلق سے، نہ کوڑے کے تعلق سے، نہ کسی رات کو منانے کے تعلق سے کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ وہ ساری کی ساری حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں اس شریعت کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس زمانے میں اسکیم ہوا ہے، اور اس اسکیم شدہ چیزوں کو ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اصلی چیز کو چھوڑ کر کے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔